کمال عمل جس کا نام ہے عصمت و تقوی. عصمت کسے کہتے ہیں؟ لوگ پیغمبر کی عصمت میں شک کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں. میں کہتا ہوں پیغمبر آئے تھے اس لیے تاکہ پورے معاشرے کو معصوم بنائیں. پیغمبر کس لیے تشریف لائے تھے؟ اسی لیے کہ آپ گناہ نہ کریں, ہم گناہ نہ کریں. گناہ نہ کرنے کے معنی کیا ہے؟ عصمت. پیغمبر تشریف لائے تھے اس لیے کہ ہمیں معصوم بنائیں. جسے اللہ معصوم بنانے کے لیے بھیجے گا کیا خود اسے معصوم بنا کر کے بھیجے گا؟ توجہ. اب ظاہر مرتبے ہیں. عصمت, لوگ کہتے ہیں العصمت للہ. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر کمال بدرجہ کمال ہے. ہر کمال بدرجہ کمال ذات خدا میں, مگر ہر کمال حسب مراتب ہر ایک میں ہے. حسب مراتب. پروردگار عالم متکلم ہے, کلام وہ ایجاد فرماتا ہے. آپ بھی کچھ کلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ شعر فرماتے ہیں, آپ تصنیف فرماتے ہیں, آپ کتاب لکھتے ہیں, آپ تقریر کرتے ہیں. کلام آپ کو بھی نصیب ہے. خدا عالم ہے, آپ کے پاس بھی علم ہے. خدا العصمت للہ, خدا کے پاس عصمت ہے, خدا معصوم ہے, خدا کوئی غلطی نہیں کرتا. مگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی غلط کار ہیں, اور اسی لیے اس نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ سکھائیں کہ کس طریقے سے وہ زندگی بسر کی جاتی ہے جو غلطیوں سے پاک ہو. یہ ہے عصمت. مسلمان کو پیغمبر سے عصمت سیکھنی ہے, کمال عقل سیکھنا ہے اور عصمت دونوں میں رشتہ بھی ہے. عصمت وہیں پائی جائے گی جہاں عقل ہوگی, جہاں علم ہوگا. جہل پر عصمت کی بنیاد نہیں ہے, جہالت پر عصمت کی بنیاد نہیں ہے, علم پر عصمت کی بنیاد ہے, عقل پر عصمت کی بنیاد ہے. یہ علم اور عقل, جو علم بشری اور عقل بشری ہے عموماً, یہ تو ہے یہ. لیکن کمال عصمت تب پیدا ہوگا جب کمال علم و عقل ہو, اور کمال علم و عقل کی منزل تب آئے گی جب انسان اپنے حواس سے خمسہ ظاہریہ اور حواس سے خمسہ باطنیہ سے جو کچھ بھی علم حاصل کر سکتا ہے وہ تو علم حاصل کرے ہی, لیکن اسے کچھ علم لدنی بھی حاصل ہو جائے. یعنی اسے وہ علم حاصل ہو جائے کہ جس پر اپنے علم کو پرکھ سکے. لیکن خطا کا امکان ہر جگہ ہے. پھر میں پہلی تقریر جو اسلامک سینٹر میڈاویل میں نے کی تھی, اور ایک جملہ عرض کیا تھا کہ کتنا ہی بڑا لاجک میں ماہر انسان ہو, منطقی ہو, لیکن پھر بھی اسے میٹا لاجک کی ضرورت ہوتی ہے. کتنا ہی بڑا میتھمیٹیشین ہو, اسے میٹا میتھمیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ میتھمیٹکس کے پروپوزیشنز کو بھی وہ میٹا میتھمیٹکس کی روشنی میں جج کر سکے, جسٹیفائی کر سکے, اس کی ریئلٹی کو کنفرم کر سکے. یہ ہے ایبسولوٹ ریئلٹی. اسی طرح ہم اپنے حواس سے خمسہ ظاہری اور حواس سے خمسہ باطنی سے, یعنی جو 5 آؤٹر سینسز اور 5 انر سینسز ہیں, ان تمام سینسز کے ساتھ جو کچھ بھی انفارمیشن اور نالج کلیکٹ کرتے ہیں اس پوری کائنات سے, یونیورس سے, اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی اور نالج بھی چاہیے. وحی الہی کی حیثیت ہماری نالج کے مناسبت سے وہی ہے کہ جو میٹا میتھمیٹکس کی نسبت سے ہے. ہم اپنے علم کو جس علم کے سامنے رکھ کے پرکھ سکیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں, وہ وحی الہی اور علم لدنی ہے جو پروردگار نبی کو عطا فرماتا ہے. اس علم کی روشنی میں عصمت کمال کے درجے پہ پہنچتی ہے. وہ کون سا علم, وہ کون سی عقل جس شے پہ نظر پڑتی ہے بیک نگاہ وہ شے اپنی تمام اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ آشکارا ہو جائے.